والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدر ذی وقار استاذ الحفاظ والقراء یادگار اسلاف جناب حضرت مولانا قاری عبدالرحیم صاحب دامت فیوزهم العالیہ، دیگر قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، معززین شہر، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، آج ایسے وقت میں آپ کی مسجد میں حاضری ہو رہی ہے جب پیکر اخلاص جناب حضرت مولانا عبدالواحد صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما نہیں. اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. جو انسان دنیا سے رخصت ہو جائے تو پچھلوں کے پاس سوائے صبر اور دعا کے اور کوئی سرمایہ ہی نہیں ہوتا.
میں جو کچھ گفتگو آپ احباب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، میں ابتدا ہی میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ کریم میری اس گفتگو سنانے اور عام دوستوں کے سننے کا ثواب مرحوم کی روح کو پہنچا کر اللہ ان کے اور زیادہ درجات بہشت برین میں بلند فرمائے۔ آج کی اس دینی محفل کا عنوان عام دوست ملاحظہ کر چکے ہیں، مقصد ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو الفاظ ذہن میں رکھیے، ایک ہے ولادت اور دوسرا لفظ ہے بعثت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 40 سال گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا۔ مکہ کے اندر اور پھر پورے عالم کے اندر جو انقلاب آیا وہ آپ کی ولادت سے نہیں آیا، انقلاب آمنہ کے لال کی بعثت سے آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے قرآن پاک میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے 6600 سے زیادہ آیات میں سے جس میں یہ تذکرہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت فلاں دن ہوئی۔ پورے قرآن مجید میں ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس کے اندر یہ ذکر خیر ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت فلاں مہینے میں ہوئی۔ ولادت کا تذکرہ آپ کو قرآن مجید میں نہیں ملے گا، لیکن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ قرآن کے بے شمار صفحات پر آپ کو پھیلا ہوا ملے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو جو شتربان تھے وہ حکمران بن گئے؟ نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو جو شراب پینے کے عادی تھے وہ کیا شراب گلیوں کے اندر بہانے والے بن گئے؟ نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو جو بت پرست تھے وہ خدا پرست بن گئے؟ نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو جو اونٹوں کے چرواہے تھے وہ پورے عالم کی حکمرانی کرنے والے بن گئے؟ نہیں۔ یہ سارا جو انقلاب آیا آپ کی ولادت کے ذریعے نہیں آیا، یہ سارا انقلاب آمنہ کے لال کی بعثت کے ذریعے آیا۔ اور ولادت اس کے قائل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین بھی تھے۔ کیا ابو جہل اور آپ کے مخالف یہ نہیں مانتے تھے کہ آپ جناب عبداللہ کے گھر میں بی بی آمنہ کے بطن سے پیدا ہوئے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین یہ نہیں مانتے تھے کہ آپ جناب عبد المطلب آپ کے دادا تھے، اب ان کے گھر میں پیدا ہوئے؟ ولادت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو بھی اختلاف نہیں تھا، اور ولادت کی خوشی تو سب سے پہلے آپ کے چچا ابو لہب نے منائی تھی۔ جب سویبہ نامی لونڈی نے آ کر اطلاع دی کہ آپ کا یتیم بھتیجا پیدا ہوا ہے، انگلی کے اشارے سے ابو لہب نے خوشی کے جذبات میں آ کر کہا انت حرہ، تو آزاد ہے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آپ کی ولادت کی خوشی منانے والا یہی چچا ابو لہب آمنہ کے لال کا سب سے بڑا دشمن بن کر سامنے آیا۔ تو جو میں آپ دوستوں کو سبق سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کائنات میں انقلاب آپ کی ولادت سے نہیں آیا، اس کائنات کے اندر جو انقلاب آیا ہے وہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے آیا ہے۔ اور اللہ نے 4 مقاصد بیان کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے۔ باقی ولادت میں اختلاف کسی کو نہیں۔ صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحنے چمن کو اپنی
بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں۔ بعثت کے 4 پہلو کیا ہیں جن سے انقلاب آیا ہے کائنات کے اندر؟ دیکھیے، میں نے سہارا لیا ہے سورۃ الجمعہ کی اس آیت مبارکہ کا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ سورت کا نام سورۃ الجمعہ، آیت نمبر 2 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، 28واں پارہ۔ اور رب العالمین نے فرمایا وہ اللہ کریم وہ ہے جس نے امیین کے اندر رسول بھیجا، ان پڑھوں کے اندر رسول بھیجا، اور رسولاً تنوین برائے تعظیم، ایسی عظمت والا پیغمبر بھیجا، ایسی عظمت والا پیغمبر نہ اس وقت تک آیا نہ قیامت تک آئے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی ایک مثال یہ ہے کہ جس چیز کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی گئی ہے، اللہ اس کو بھی عظمت سے مالا مال کرتا گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا نمونہ سنانے لگا ہوں۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی بازار میں گیا، مزدور کو لے کر آیا، صبح سے لے کر زور تک مزدور سے کام کرایا۔ زور کے وقت مالک نے کہا یہ تیری مزدوری ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زور سے لے کر عصر کے وقت تک مالک نے دوسرے مزدور سے کام کرایا۔ جب مزدور فارغ ہوا مالک نے اسے مزدوری دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مالک نے عصر سے لے کر مغرب تک تیسرے مزدور سے کام کروایا۔ جب تیسرا مزدور فارغ ہوا مالک نے کہا تیری مزدوری ڈبل ہے۔ واہ بھائی واہ، پہلے 2 مزدور چیخ اٹھے، مالک تو نے انسان نہیں کیا، صبح سے لے کر زور تک وقت میرا زیادہ لیکن مزدوری زیادہ نہیں دی۔ زور سے لے کر عصر تک دوسرے مزدور نے کہا محنت میری زیادہ لیکن مزدوری مجھے ڈبل نہیں دی۔ تیسرے مزدور کا وقت چھوڑا، عصر سے لے کر مغرب تک اس کو مزدوری ڈبل کیوں دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مالک نے جواب دیا تمہیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اعتراض تب کرتے جو مزدوری میں نے طے کی تھی وہ تمہیں پوری نہ دیتا، مقرر کی ہوئی مزدوری پوری دی ہے کہ نہیں دی؟ وہ کہنے لگے وہ تو مزدوری پوری دی ہے لیکن تیسرے کو ڈبل کیوں دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مالک نے جواب دیا میرا اپنا مال ہے جس کو میں چاہوں زیادہ دے دوں۔ آپ فرماتے ہیں صبح سے لے کر زور تک کام کرنے والا، یہ مثال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی۔ زور سے لے کر عصر تک محنت کرنے والا، یہ مثال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کی۔ اور عصر سے لے کر مغرب تک کام کرنے والا، یہ مثال ہے میں آمنہ کے لال کی امت کی۔ میری امت کا وقت تھوڑا، عمر تھوڑی، عمل تھوڑا لیکن ثواب زیادہ۔ یہ کیوں؟ نسبت جو میرے ساتھ ہو گئی ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لینے لگا ہوں لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کی گونج جائے گی تو آپ کے لیے دعا کروں گا خوب نام محمد۔ آپ کی آواز مسجد سے باہر تو جانی چاہیے نا دوستو، جذبے کے ساتھ دن قیامت کی اللہ
آپ تمام دوستوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی وجہ سے شفاعت نصیب کر دے، میری دعائیں ہیں۔ خوب نام محمد، ایک دفعہ اور اپیل ہے میری محبت کے ساتھ، خوب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اے مومنو، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ ظلم پہ ظلم سہ کے یہ بولے بلال، ظالمو یہ تمہارا غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ نسبت مصطفیٰ بھی، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظمت والے، جس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی گئی، اللہ اس کو بھی عظمت سے مالا مال کرتا گیا۔ آپ کی بے ست ہوئی، اور انداز یہ ہے قرآن کا، رسولن، بڑی عظمت والے رسول کو اللہ نے مبعوث کیا۔ اللہ کریم کا قرآن یہ بتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو عظیم، لیکن ہیں کون؟ یہ بھی قرآن پاک نے اسی آیت میں جواب دے دیا، فرمایا رسولا منہم، آنے والا پیغمبر ہے انہی میں سے انسان۔ خیال کرنا حباب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے انسان، لیکن عام انسان نہیں، حسینوں میں سے آسن انسان، جمیلوں میں سے اجمل انسان، شریفوں میں سے اشرف انسان، کریموں میں سے اکرم انسان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان اللہ نے نہ بنایا نہ قیامت تک بنائے گا۔ 17واں پارہ، سورت کا نام سورت الحج، یہ میرے سامنے سورت الحج کھلی ہوئی ہے، آخری صفحہ 17ویں پارے کا، اور آیت نمبر 75، فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا من الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ یہ حوالے پہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے، اللہ کریم نے رسول چنے فرشتوں میں سے، اللہ نے رسول چنے انسانوں میں سے، جنوں میں سے اللہ نے رسول بنایا نہیں۔ میرا جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ فرشتوں میں سے رسول بنانے کا مطلب، رسول کا معنی پیغام لے کر جانے والا، قاصد، جو فرشتہ اللہ کریم کا پیغام لے کر پیغمبر کے پاس حاضر ہو اسے فرشتہ رسول کہتے ہیں۔ جیسے جبرائیل اللہ کا پیغام لے کے آیا کرتا تھا، اللہ نے رسول چنے فرشتوں میں سے، اللہ نے رسول چنے انسانوں میں سے، جنوں میں سے اللہ نے رسول بنایا نہیں۔ 7واں پارہ، سورت کا نام سورت الانعام، یہ میرے سامنے سورت الانعام کھلی ہوئی ہے، اس صفحے کی آخری سطر ہے، آیت نمبر 50، فرمایا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ مِنِّي مَلَكٌ، میں آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ نہیں ہوں۔ اب خیال میں جملہ سمیٹنے لگا ہوں، اللہ نے رسول بنائے فرشتوں میں سے، اللہ نے رسول بنائے انسانوں میں سے، جنوں میں سے اللہ نے رسول بنایا نہیں۔ فرشتوں میں آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم بنتے نہیں، انسانوں میں سے لوگ مانتے نہیں۔ پیغمبر کیا کریں؟ پھر جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں،
جنوں میں سے اللہ نے رسول بنایا نہیں، فرشتوں میں سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بنتے نہیں، انسانوں میں سے لوگ مانتے نہیں۔ پیغمبر کیا کرے؟ پیغمبر کی انسانیت کا انکار، رسالت کا انکار ہے۔ یہ میرے سامنے آخری پارہ اور سورت کا نام سورت الضحیٰ، یہ میں نے سورت الضحیٰ کھولی ہوئی آیت نمبر 6۔ اللہ فرماتے ہیں علم یجدک یتیما، یتیم انسانوں میں وہ ہوتا ہے جوان ہونے سے پہلے جس کا والد دنیا سے رخصت ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کے بطن میں تھے، اللہ نے والد جناب عبداللہ کو دنیا سے رخصت کر دیا۔ آپ نے دنیا میں آنکھ کھولی تو والد دنیا میں موجود نہیں تھے۔ آپ کون بن گئے؟ علم یجدک یتیما۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم ماننا ہے تو والد بھی ماننا پڑے گا، یتیم ماننا ہے تو والدہ بھی ماننی پڑے گی۔ اور جس کی ذات نور ہو اس کا والد بھی نہیں ہوتا، والدہ بھی نہیں ہوتی، وہ یتیم نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہ ہو کوئی دوست آپ پر سوال کر دے، مولانا صاحب نے باقی آیتیں تو پڑھی ہیں، یہ آیت کیوں نہیں پڑھی ہے؟ یہ میرے سامنے آیت نمبر 15، سورت کا نام سورت المائدہ۔ اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور، یہ میں نے تلاوت کر دی، انگلی رکھی ہوئی ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا، نور کا معنی روشنی۔ اب کیا پتہ چلے کون سی روشنی ہمارے پاس آئی ہے؟ اللہ نے آگے خود وضاحت فرما دی، فرمایا وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ یہ واو درمیان میں تفسیریہ ہے، پچھلی بات کو سمجھانے والی ہے، پچھلی بات کو ایکسپلین کرنے والی واو۔ کون سا نور تمہارے پاس آیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کتاب مبین، یہی کتاب نور بن کر آئی ہے۔ اگر کسی دوست کی تسلی نہ ہو، اللہ کریم کے قرآن کا یہ حوالہ پیش کر رہا ہوں، یہ میرے سامنے 28واں پارہ اور سورت کا نام ہے سورت التغامن۔ یہ آیت نمبر 7 میں نے، آیت نمبر 8 میں نے کھولی ہوئی ہے، یہ حوالہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا فآمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لے آؤ ایک، نمبر 2 ورسولہ، اللہ کے رسول پر بھی ایمان لے آؤ، اور نمبر 3 والنور الذی انزلنا، اس نور پر بھی ایمان لے آؤ جو نور میں اللہ نے نازل کیا ہے۔ اب تو جھگڑا ختم ہو گیا، قرآن نور ہے اور امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر ہیں۔ اس قرآن پاک والے نور کو پوری دنیا میں پھیلانے والے چراغ۔ آئیے سبق پر جو سبق میں نے شروع کیا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست کا ویکار اللہ نے مبعوث فرمایا ہے امیین، ان پڑھوں کے اندر بڑی عظمت والا پیغمبر ہے انہی میں سے۔ آپ مجھے بات سمجھا دیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ کو کم کرو تھوڑی سی، آپ سمجھائیں مجھے، میں آپ کی منت کرتا ہوں، آپ میرے بڑے بھائی ہیں۔ میں نے پوچھا میلاد کا کیا معنی؟ مولوی صاحب آپ کو میلاد کا معنی نہیں آتا، ولادت؟ میں نے کہا مشکل لفظ ہے جی، اور آسان کیجئے، پیدائش، کہ یہ بھی فارسی زبان ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ بھئی والدہ کے بطن سے پیدا ہونا، اچھا میلاد کا مطلب والدہ کے بطن سے پیدا ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کے بطن سے پیدا ہوئے، ہم عید اور جشن اور خوشی منا رہے ہیں۔ میں نے ادب کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر کہا حضرت والدہ کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے،
جس کی ذات نور ہو وہ والدہ کے بطن سے پیدا نہیں ہوا کرتا، اور جو والدہ کے بطن سے پیدا ہو اس کی ذات نور نہیں ہوا کرتی۔ 11 مہینے ذاتی نور والا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے، اور ربیع الاول کے مہینے میں میلاد کے عنوان سے خوشی منائی جا رہی ہے۔ عقیدہ ذاتی نور والا رکھنا ہے تو میلاد والا عقیدہ، والدہ کے بطن سے پیدا ہونے والا عقیدہ چھوڑنا پڑے گا، اور میلاد والا عقیدہ رکھنا ہے آپ والدہ کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں تو ذاتی نور والا عقیدہ چھوڑنا پڑے گا۔ دو رنگی چھوڑ دے۔ میں نے کسی کو گالی تو نہیں دی، مزاج ہی نہیں، مشن ہی نہیں ہماری جماعت کا، لیکن مجھے اپنا مسلک بیان کرنے کا تو حق ہے۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ ایک جملہ کہتا ہوں غور سے سنیے گا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، ہم میلاد کو ماننے والے ہیں، منانے والا نہیں کہہ رہا، ماننے والے۔ اب والدہ کے بدن سے پیدا ہوئے ہم مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ سے پیدا ہونے کو، بدن سے پیدا ہونے کا عقیدہ ہم رکھنے والے ہیں، تو جشن منانے کا حق تو ہمیں تھا، جلوس نکالنے کا حق تو ہمیں تھا، چراغاں کرنے کا حق تو ہمیں تھا، بازار کو سجانے کا حق تو ہمیں تھا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نور مانتا ہے اسے میلاد کی خوشی منانے کا کیا حق ہے؟ پھر آپ سوال کریں نا، ہم کیوں چراغاں نہیں کر رہے، ہم کیوں جلوس نہیں نکال رہے، ہم کیوں کنکمے نہیں سجا رہے؟ 12 ربیع الاول کو ملتان کے اندر 12,000 وزنی پاؤنڈ کیک کاٹا گیا آپ کی سالگرہ کے عنوان پر۔ 12 ربیع الاول کو رات میں راولپنڈی میں تھا، یہاں سے گزر کر گیا ہوں میں فتح جنگ سے۔ راولپنڈی شہر کے اندر رات کو کیک کاٹے گئے اور میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اور گا گا کر یہ کہا گیا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ۔ اللہ یا آپ کے راولپنڈی کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا یہ مقصد تھا، لیکن ہم کیوں جھنڈیاں نہیں لگا رہے ہیں، ہم کیوں جلوس نہیں نکال رہے ہیں، ہم کیوں چراغاں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ یہ کام کیا نہ کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سالہ دور نبوت، 13 سال مکہ مکرمہ، 10 سال مدینہ طیبہ، 23 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2.5 سال، 2 دفعہ ربیع الاول آیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے 10 سال، 10 دفعہ ربیع الاول آیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے 12 سال، 12 دفعہ ربیع الاول آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے 4.5 سال، 4 دفعہ ربیع الاول آیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے 6 ماہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے 20 سال، 20 دفعہ ربیع الاول آیا۔ لیکن حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے، خلفائے راشدین نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام نے 12 ربیع الاول کو میلاد کے عنوان سے نہ جلوس نکالا، نہ جھنڈیاں لگائیں، نہ کمکمے سجائے، نہ چراغاں کیا، اور جو کام آپ اور آپ کے صحابہ کرام نے دین اور ثواب سمجھ کر نہیں کیا، ہم اگر ثواب سمجھ کر کریں گے ثواب نہیں ہوگا، گناہ ہوگا۔ میں مثال سنا دوں پھر 4 باتیں عرض کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیدگاہ کے اندر عید والے دن تشریف لے گئے، ابھی عید کی نماز نہیں ہوئی تھی، ایک آدمی کو دیکھا نوافل ادا کر رہا تھا، عید سے پہلے نوافل پڑھ رہا ہے۔ جب اس نے سلام پھیرا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمانے لگے، کیا کر رہے ہو بھائی؟
نے کہا حضرت ابھی عید کی نماز میں وقت باقی ہے. میں نے کہا چلو نوافل ادا کر لوں, فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے, مجھے ثواب ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ جو تو نوافل ادا کر رہا ہے تجھے ثواب نہیں ہوگا, گناہ اور عذاب ہوگا. حیران ہو گیا وہ بندہ. حضرت نوافل اس میں تو سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے اور سورت ملانی ہے, رکوعیں سجدے ہیں, تحیات ہیں, تشہد ہے, مجھے گناہ کیسے ہوگا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمانے لگے اس لیے تجھے نوافل پڑھنے کا گناہ ہوگا کہ عیدگاہ کے اندر عید کی نماز سے پہلے نوافل ادا کرنا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. آئیے سبق پر, سبق ہمارا دور چلا گیا. رسولا منہم, اللہ کریم نے رسول عظمت والا بھیجا ہے اور ہے انہی میں سے آنے والا پیغمبر انسان ہے. اور یہ عقیدہ ذہن میں رکھیے گا سارے دوست, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معمولی اور عام انسان مانے, ہم ایسے بندے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بشر اور انسان نہ اللہ نے دنیا میں بھیجا نہ اللہ قیامت تک بھیجے گا. میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 4 کام کر رہا ہے. نمبر 1, یتلو علیہم ایمانداروں کے سامنے اللہ کریم کی آیات کی تلاوت کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے مقاصد میں سے پہلا مقصد اللہ کریم کے قرآن کی آیات تلاوت کرنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جو بندہ قرآن پاک کے ایک حرف کی تلاوت کرے گا اللہ ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیوں سے مالا مال کر دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی ہے, الف لام میم, ایک حرف نہیں ہے, الف الگ ہے, لام الگ ہے, میم الگ ہے. آپ نے فرمایا الف لام میم کی تلاوت کرنے والے کو اللہ 30 نیکیوں سے نواز دے گا. اور عجیب بات یہ ہے آپ نے مثال الف لام میم کی بیان فرمائی ہے جن حرفوں کا معنی اللہ کے بغیر کوئی بھی نہیں جانتا. عوام دوستوں کے لیے گفٹ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ سمجھا گئے ہیں. بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرے الف لام میم, مانا بندے کو نبی آئے اللہ ثواب سے دامن پھر بھی بھر دیتا ہے. پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد اللہ کریم کے قرآن کی آیات کی تلاوت. بزرگ تشریف فرما ہے. نوجوانوں بزرگوں سے پوچھئے, ہمارے آباء و اجداد صبح کی نماز پڑھ کر پہلے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے, دنیا کا کاروبار بعد میں شروع کرتے تھے. جب سے ہم نے قرآن پاک کی تلاوت چھوڑی اللہ کی رحمت نے ہم سے منہ موڑ لیا. گھر گھر پریشانی. ایک وقت تھا لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے, راستے میں درندوں کا ڈر ہوتا تھا. آج اپنے گھر کے اندر انسان کو ظالم انسان کا ڈر ہے. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہم نے قرآن کی تلاوت چھوڑی, اللہ کریم کی رحمت ہمیں چھوڑ گئی. میں مثال سناتا ہوں بخاری شریف کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی رات کا وقت ہے, تہجد کی نوافل کے اندر سورۃ الکہف پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. یہ سورۃ الکہف, ساتھ گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا, جہاد میں کام آنے والا. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تلاوت شروع کی, گھوڑے نے ہلنا جلنا شروع کر دیا.
زمین پہ پاؤں مار رہا ہے۔ حضرت حسین پریشان ہو گئے کیونکہ ساتھ بھی گھوڑے میں ان کا معصوم بچہ بھی لیٹا ہوا تھا۔ دودھ پینے والے بچے کا نام یحییٰ تھا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب گھوڑے کی بے قراری دیکھی تلاوت روک دی، گھوڑا بھی آرام سے کھڑا ہو گیا۔ حضرت حسین نے دوبارہ تلاوت شروع کی، کئی مل ینذر باسا شدیدا من لدنہ۔ گھوڑے نے دوبارہ ہلنا جلنا شروع کر دیا، بے قرار ہو کر زمین پہ پاؤں مار رہا ہے۔ حضرت حسین نے پھر تلاوت روک دی، گھوڑا بھی آرام اور سکون سے کھڑا ہو گیا۔ تیسری بار تلاوت شروع کی، پھر بھی گھوڑے کی یہی کیفیت۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی جلدی نماز پوری کر کے سلام پھیر دیا۔ ایسا نہ ہو گھوڑے کا پاؤں لگے، گھوڑے کی دم لگے، پھر گھوڑا الٹ نہ جائے، بچے کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ سلام پھیرنے کے بعد اتفاقاً جب نظر اوپر اٹھی، سر کے اوپر سفید بادل نظر آیا، اس میں چھوٹے چھوٹے چراغ جگمگ جگمگ کر رہے تھے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے دیکھتے دیکھتے بادل میں آسمان کی طرف اٹھنے لگ گیا۔ آسمان میں جا کر چراغ بھی غائب ہو گئے اور بادل بھی غائب ہو گیا۔ یہ کیا منظر ہے؟ تھوڑی دیر گزری، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فتح جنگ والے تو بادشاہ لوگ ہو نا، بادشاہ لوگ ہو۔ یہاں تو نعرہ لگ رہا ہے، سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ نہیں نہیں میرے بھائی، میرا عقیدہ، میری جماعت اشاعت توحید و سنت کا عقیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشقوں کے پاس نہیں آنا ہوتا تھا، بلکہ قانون یہ ہے کہ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، رات والا سارا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بخاری شریف کے اندر، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ یا حسین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حسین تلاوت نہیں روکنی تھی، قرآن پاک پڑھتے رہنا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ آپ نے فرمایا وہ جو تجھے بادل نظر آیا اس میں چراغ روشنی دیتے ہوئے نظر آئے، وہ بادل نہیں تھا، وہ چراغ نہیں تھے، وہ تو اللہ کی رحمت والے فرشتے تھے، تیرا قرآن سننے آئے تھے۔ مجھے پتہ جو نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو صبح تک قرآن پاک کی تلاوت جاری رکھتا تو مدینہ طیبہ کے رہنے والے تمام باشندوں کو فرشتوں کا دیدار ہو جاتا۔ حضرت مجھے پتہ جو نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا گئے جہاں قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اللہ کریم کی رحمت نازل ہوا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتی ہے، اللہ کریم کی آیات کی تلاوت کرنا، اور نمبر 2 ویزکیہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر اپنی غلامی میں آنے والوں کے دلوں کو پاک کر دیا۔ جو جملہ کہنا چاہتا ہوں وہ ضائع نہیں کرنا چاہیے آپ دوستوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پاک۔ اس کا تو مطلب ہے 5 تن پاک، اس کا تو یہ مطلب ہوا
پانچ تن پاک. اور قرآن پاک گاندا وَيُزَكِّيهِمْ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھرانے والوں کو پاک نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان بدر میں جانے والے 313 صحابہ کرام بھی پاک. 700 احد کے اندر شرکت کرنے والے صحابہ کرام بھی پاک. حدیبیہ کے مقام پر 1400 صحابہ کرام آپ کے ہاتھ مبارک میں بیعت کرنے والے وہ بھی پاک. فتح مکہ کے موقع پر 10,000 صحابہ کرام کا لشکر آپ کے ساتھ جانے والا 10,000 صحابہ کرام پاک. حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام سارے کے سارے پاک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ کرام تھے قرآن پاک کا فیصلہ یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ. ہم نے ساروں کو پاک کیا. تو عقیدہ ہمارا قرآن کے مطابق یہ ہے 5 تن پاک نہیں سب تن پاک. قرآن ماننے والے ساتھی مجھے سنائیں تو آپ کے لیے دعا کروں اللہ آپ کو دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال کر دے. 5 تن پاک یا سب تن پاک؟ محبت سے 5 تن پاک یا سب تن پاک؟ میں آپ کو مثال سناؤں آپ حیران ہو جائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے فرمایا صحابہ کرام کی جماعت لے جائیے. قبیلہ بنی تے بت کی عبادت کرتا ہے اس بت کو پاش کر کے آ جائیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہنچے ہیں. قبیلہ بنی تے والوں نے مزاحمت کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے لشکر کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا. 200 بندوں کو قیدی بنا لیا. ان کے معبود بت کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. 200 قیدیوں کو لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قیدیوں میں ایک نوجوان لڑکی تھی جس کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامی سے فرمایا یہ میری چادر لے لو. اس نوجوان لڑکی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے میری چادر کے ساتھ اس کے سر کو ڈھان دو. صحابی تڑپ کے کہنے لگا ھذا رداؤ کا طیب وانھا لمشرکا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو غیر مسلم ہے شرک کرنے والی ہے آپ اپنی پاک چادر دے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی کرو میری چادر کے ساتھ اس کے سر کو ڈھان دو. بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی کیوں نہ ہو. میں آمنہ کا لال صلی اللہ علیہ وسلم کسی غیر مسلم کی بیٹی کا سر بغیر دوپٹے کے گوارا نہیں کر سکتا. معاف کیجئے گا معاف. آج حالت یہ ہے کہ مسلمان عورتوں کے جسم سے برقع اتر چکا ہے سر سے دوپٹہ اتر چکا ہے. اور مجھے اجازت دیں تو میں حدیث پاک سنا دوں. نہیں آپ ناراض ہو جائیں گے نہ ہو جاؤ تک حدیث تو میں سنانی ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب قاسیات آریات مائلات ممیلات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت پر کہ عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود بے لباس ہوں گی. محدثین کرام نے مطلب بیان کیا اتنے باریک کپڑے پہنے گی پورا جسم اس میں سے نظر آئے گا یا اتنے تنگ کپڑے پہنے گی پورے جسم کے اعضاء اس میں سے معلوم ہوں گے. آج تو حال کوئی نہیں رہا بازو اتنے تک ہو گئے. حدیث پاک کے آگے لفظ سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجدن ریحہا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ بِمَسِيرَةِ قَضَا وَقَضَا او کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا 500 سال کے سفر سے جنت کی خوشبو محسوس ہوگی. باریک کپڑے پہننے والیاں
تنگ کپڑے پہننے والیاں 500 سال کے سفر سے آنے والی جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گی۔ آج حالات کیا ہیں؟ مسئلہ سن لیں فقہ کا۔ عورت گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، میں مثال دیتا ہوں فار ایگزامپل، فجر کی نماز ہے اور میری مائیں اور بہنیں گھر میں ہیں، ان کو جا کر آپ نے مسئلہ سنانا ہے، یہ امانت ہے آپ تک۔ عورت نماز گھر میں پڑھ رہی ہے، اگر نماز کے اندر عورت نے اونچی آواز سے قرآن پاک پڑھ لیا، الحمدللہ رب العالمین قل هو اللہ احد، اونچی آواز سے عورت نے تلاوت کر لی، عورت کی قرآن پاک کی تلاوت والی آواز اگر گھر سے باہر کسی غیر محرم بندے نے سن لی، عورت کی نماز ٹوٹ گئی۔ اونچی آواز سے تلاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب عمرے کا موقع ہے، حج پر عورت جا رہی ہے، یہ عمرہ کرنے کے لیے ہے، عورت کو اونچی آواز سے لبیک کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ مرد اونچی آواز سے کہے گا لبیک اللہم لبیک، عورت کو اونچی آواز سے لبیک کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں بخاری شریف کے اندر، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التسبیح للرجال والتسبیح للنساء او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر امام نماز پڑھاتے وقت بھول گیا، مرد پیچھے کھڑے ہیں، مردوں نے کہنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، مردوں کو خیال نہیں رہا، عورتیں بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مردوں کو خیال نہ ہو، عورت اگر امام کو متوجہ کرنا چاہتی ہے، عورت کو زبان سے سبحان اللہ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَالتَّسْبِيحُ لِلنِّسَاءِ، عورت نے ہاتھ پر ہاتھ مارنا ہے۔ یہ بخاری شریف کے لفظ ہیں، تاکہ ہاتھوں کی آواز سے امام سمجھ جائے کہ میں نماز میں بھول رہا ہوں۔ اونچی آواز سے تلاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اونچی آواز سے لبیک کہنے کی اجازت نہیں ہے، اونچی آواز سے سبحان اللہ کہنے کی اجازت نہیں ہے، عورت کو اذان پہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور گانے بجانے کی اجازت کیسے مل گئی؟ گھروں میں ڈیک چل رہے ہیں، عورتیں ڈانس کر رہی ہیں اور گانے گا رہی ہیں، پورا محلہ سن رہا ہے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ برسوں پہلے اکبر نے کہا تھا بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا وہ میں نے آپ کا پردہ تھا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ 18واں پارہ، سورت کا نام سورت النور، یہ میرے سامنے سورت النور کھلی ہوئی ہے اور آیت نمبر 31 یہ حوالہ سامنے ہے۔ اللہ فرما دے بلا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، یہ میں نے حوالے پہ انگلی رکھی ہوئی ہے دوستو، خیال عورت اپنے گھر کی چار دیواری میں چل پھر رہی ہے، برتن دھونے ہیں، بچوں کو نہلانا ہے، جھاڑو دینا ہے، اللہ فرماتے ہیں خبردار مسلمان عورت بلا یضربن بارجلہن، اپنے گھر کے اندر کام کاج کرتے ہوئے زور کے ساتھ زمین پہ قدم نہیں رکھنا، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کے زیور کی آواز گھر سے باہر پرایا بندہ نہ سن لے۔ یہ قرآن پاک ہے۔ 22واں پارہ سنیں، پہلا صفحہ، سورت کا نام سورت الاحزاب۔ مسئلے کڑوے تو نہیں ہو گئے، قرآن پاک ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَلَا تَخْزَانَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، یہ حوالہ ہے، پہلا صفحہ اور آیت کا نمبر ہے 32۔ گھر کے اندر مرد نہیں ہے، کام کاج کے لیے گئے ہوئے ہیں، ملازمت پر، دکان پر، کھیتی باڑی کے لیے ہے، صرف عورتیں گھر کے اندر موجود ہیں۔ اگر دروازے پر کوئی غیر محرم بندہ آ گیا، والد سے ملنا ہے، بھائی سے ملنا ہے، اللہ فرماتے ہیں خبردار مسلمان عورت فلا تخزان بالقول،
آنے والے غیر محرم بندے کے ساتھ نرم نرم لہجے میں بات نہ کرنا. اللہ کیوں؟ فرمایا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. اگر تو نے دروازے پر آنے والے پرائے بندے کے ساتھ نرم لہجے میں بات کی، ایسا نہ ہو اس بندے کے دل میں تیرے بارے میں برا خیال پیدا نہ ہو جائے. اللہ کیسے بات کرنی ہے؟ فرمایا وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا. شریعت کے مطابق مختصر بات کر، سخت لہجے میں. بھائی دروازے سے چلا جا، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، یہاں کھڑا نہ ہو. سخت لہجے میں قرآن ہے. اور زیادہ لمبی بات بھی نہیں کرنی. ایسا نہ ہو کہ محلے والوں کو شک پڑ جائے یہ پرایا بندہ اتنی دیر سے کیوں دروازے پہ کھڑا ہے. ایمان کے ساتھ فیصلہ کرو، اگر ہم ان قرآن کے قوانین پر عمل کرتے تو ہمارا ماحول درست نہ ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے سر کو ڈھانپ دو. سبق یاد ہے نا؟ سفانہ اس کا نام تھا. صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کے ساتھ اس کے سر کو ڈھانپ دی. اور یہ کوئی معمولی چادر ہے؟ یہ میرے سامنے 29واں پارہ، سورت کا نام سورت المزمل. اللہ فرماتے یا ایھا المزمل، یہ حوالہ یا ایھا المدثر، یہ حوالہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمبل اوڑھا، آپ نے چادر لپیٹی. اللہ کو آپ کی چادر اور کمبل والا انداز اتنا پسند آیا، اللہ نے آپ کی چادر اور کمبل کے ذکر کو قرآن بنا دیا. لڑکی بول اٹھی بڑے درد بھرے لہجے میں، حضرت میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں. وہ حاتم تائی سخی، غریبوں کا ہمدرد، یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھنے والا، بیوہ عورتوں کی خدمت کرنے والا. وہی جی جی مہربانی فرمائیے. جب آپ کے صحابہ کرام پہنچے ہمارے معبود بت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے، میرا بھائی عدی مجھے چھوڑ کر شام کی طرف فرار ہو گیا. حضرت میرا کوئی سرپرست نہیں رہا، آپ مہربانی کر کے مجھے آزاد کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ کہہ رہی ہو سفانہ. سفانہ اس کا نام تھا. واقعی تیرا والد بڑی خوبیوں والا انسان تھا. آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا یہ ذات راہ ہے، یہ سفر کا خرچ ہے. آپ نے تحفے تائے بھی اس کو دیے، اس کو اپنے علاقے میں چھوڑاؤ. صحابہ کرام جب لے کر پہنچے، صحابہ کرام کا تزکیہ نفس سنانے لگا ہوں. اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تزکیہ نفس کے لیے بھیجا. آپ نے کیسے صحابہ کرام کو پاک کیا. جب صحابہ کرام سفانہ بی بی کو لے کر اس کے علاقے میں پہنچے، بھائی عدی واپس آ چکا تھا. چھت پر چڑھ گیا، تیر کمان میں سونک کر کہنے لگا خبردار میری بہن، میری چار دیواری میں قدم نہ رکھنا. کیوں بھائی؟ تیرا گھر ہے، میرا نہیں، میرا کوئی حق نہیں. سفانہ کو کہا عدی نے میرے گھر میں نہیں آنا. کیوں بھائی؟ صحابہ کرام بھی ساتھ. بھائی عدی کہنے لگا تو غیر محرم لوگوں کے ساتھ آئی ہے، مدینہ طیبہ سے سفر کر کے، پتہ نہیں تیری عزت بھی محفوظ رہی ہوگی کہ نہیں رہی ہوگی. سفانہ نے تڑپ کر کہا عدی نیچے اترا، تیر کمان پھینک دے. مجھے قسم ہے رب العالمین کی، میری عزت تیری چار دیواری میں اتنی محفوظ نہیں تھی جتنی میری عزت آمنہ کے لال کے صحابہ میں محفوظ رہی ہے. سارے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے آنکھ اٹھا کر مجھے نہیں دیکھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تزکیہ نفس کرنا. اللہ فرماتے ہو والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ
الحکمہ، یہ میرے سامنے سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2 اور 28واں پارہ کھلا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ایک مقصد آیات کی تلاوت کر کے سنانا، دوسرا مقصد ایمانداروں کو پاک کرنا، اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، آپ نے خالی قرآن سنایا نہیں، قرآن سکھایا اور سمجھایا بھی ساتھ ہے۔ بڑی مثالیں ہیں اس کی، میں آپ کو ایک مثال سناؤں۔ یہ میرے سامنے 16واں پارہ، سورت کا نام سورت مریم۔ اللہ تیرے انداز پہ قربان جاؤں، یہ میں نے سورت مریم کھولی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَاتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، یہ حوالہ ہے، آیت نمبر ہے 27۔ آپ نے غور کیا، میں نے جس مقام کی تلاوت کی ہے آپ کو حوالہ کھول کر دکھایا ہے۔ اور حضرت سلطان العارفین حضرت باؤ سلطان رحمت اللہ نے فرما گئے ہیں، فرمانے نے ٹھپے قرآن ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہوں۔ پتہ نہیں یہ پنجابی بھی آپ نے سمجھی ہے کہ نہیں؟ ٹھپے قرآن ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہوں، جے کر کھول قرآن سنائیے سن کے نسدے سوئی ہوں۔ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہوں، جنہ کلمہ دل دا پڑھیا جنت جاندے سوئی ہوں۔ یہ کھولا ہوا ہے۔ فَاتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، حضرت مریم صدیقہ اپنے معصوم بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو ہاتھوں پہ اٹھا کر قوم کے سامنے آ گئی۔ اللہ، مریم بیٹا، قوم کی چیخیں نکل گئیں۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، یہ تو نے کیا غلط کام کر ڈالا، تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی، بغیر شادی کے بیٹا کیسے پیدا ہو گیا؟ قوم والوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن، یہ سبق ہے، خیال دل کی کھڑکیاں کھول دیجئے سارے دوست۔ ہارون کی بہن، تیرا ابا بھی نیک تھا، اماں بھی نیک تھی، تو کیسے غلط نکل آئی؟ اولاد پہ اثر ہوتا ہے یا والد کا یا والدہ کا۔ ابا سگریٹ پیے اولاد کو بھی عادت، والدہ جھوٹ بولے اولاد کو بھی عادت۔ ابا بھی نیک، اماں بھی نیک، اور تو کیسے غلط نکل آئی؟ قرآن پاک کے الفاظ یہ ہیں فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم نے اشارہ کیا میرے ساتھ بات نہ کرو، جو بات پوچھنی ہے دودھ پینے والے بچے سے پوچھ لو۔ یہ کیا بچہ؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، عقل کی بات کر حضرت مریم، دودھ پینے والے معصوم بچے بھی کبھی بولا کرتے ہیں۔ قوم والے حیران ہوئے، رب العالمین نے والدہ کی گود میں دودھ پینے والے معصوم عیسیٰ علیہ السلام کو بلوا دیا۔ لمبی تقریر ہے جو میں نے سنانا ہے سبق وہ سنیے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجران کے علاقے میں پہنچے، عیسائی وہاں پر بہت رہتے تھے، عیسائی جمع ہو گئے، حضرت مغیرہ ہمارے ساتھ مناظرہ کر۔ میں مناظرہ کرنے تو نہیں آیا، میرا کام تھا ایک، نہیں مناظرہ کس بات پر؟ عیسائی کہنے لگے تم مسلمان قرآن میں پڑھتے ہو یا اخت ہارون،
قوم نے کہا حضرت مریم کو ہارون کی بہن، واقعی قرآن میں تو ہے ہارون کی بہن۔ عیسائی کہنے لگے حضرت مغیرہ ہمیں جواب دے، حضرت ہارون علیہ السلام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، سینکڑوں سالوں کا درمیان میں فاصلہ ہے، حضرت مریم ہارون کی بہن کیسے بن گئی؟ سوال سمجھ آیا؟ حضرت مغیرہ لاجواب ہو گئے، واقعی بات تو درست ہے، کہاں حضرت ہارون اور کہاں حضرت مریم، یہ کیسے بہن بن گئی؟ واپس آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، عیسائیوں والا سوال آپ کو سنایا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا حضرت مغیرہ تو نے یہ جواب دینا تھا، یہ ہارون حضرت مریم کا بھائی تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کے نام پر اس کا نام ہارون رکھا گیا تھا۔ میرا نام شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام کی نسبت سے، آپ میں سے کسی دوست کا نام ہوگا ابراہیم، اسماعیل وغیرہ، یوسف، انبیاء علیہ السلام کے ناموں پر یہ بھی بھائی تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کے نام پر اس کا نام رکھا گیا تھا۔ حیران ہو گئے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خالی سنایا نہیں، قرآن سمجھایا بھی ساتھ تھا، فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کشمیری، حکمت کتاب کے مقابلے میں آ جائے تو مراد سنت ہوا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تشہد کے اندر کوئی بندہ انگلی کا اشارہ کرتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ انداز ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اب حدیث پاک سمجھیے گا، انگلی کا اشارہ جب کرتا ہے مسلمان، شیطان کی کمر میں نیزہ گھونپ دیتا ہے، یہ جو انگلی کا اشارہ ہے دوستو، یہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، انگلی کا اشارہ کرنے والا بندہ، آپ نے فرمایا شیطان کی کمر میں نیزہ گھونپ دیتا ہے۔ آپ نے جب یہ فرمایا، ایک صحابی نے تشہد کے اندر نماز میں 2 انگلیوں کا اشارہ کر دیا، یہ میری انگلیاں دیکھنا، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھی یہ بتا تو نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیوں کیا ہے؟ حضرت اس لیے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، آپ نے فرمایا ایک انگلی کا اشارہ کرنے سے شیطان کی کمر میں نیزہ لگتا ہے، میں نے 2 انگلیوں کا اشارہ اس لیے کیا تاکہ شیطان کی کمر میں 2 نیزے پیوست ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، یہ تو تیرا اشارہ ایسے ابس چلا گیا ہے، فضول چلا گیا ہے، شیطان کی کمر میں اس وقت نیزہ لگے گا جب تو انگلی کا ایک اشارہ کرے گا۔ آپ نے خالی قرآن نہیں سکھایا، سنت کی تعلیم بھی دی ہے۔ اور میں آپ کو آخری بات سنانے لگا ہوں، دل حاضر شاہ سے تشریف لے آئے، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ کھانا کھا رہے تھے، ایران کا ملک تھا، بڑے بڑے آتش پرست مجوسی غیر مسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت حذیفہ سفیر بن کر گئے ہوئے تھے، کھانا کھاتے کھاتے ایک لقمہ نیچے گر پڑا، حضرت حذیفہ نے اٹھایا، صاف کر کے کھانا چاہا، پیچھے غلام کھڑا تھا، نوکر، کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ نوکر نے ایسا سے کان میں کہا حضرت کیا کرنے لگے ہو؟ سامنے غیر مسلم سردار بیٹھے ہوئے، آتش پرست مجوسی، ایران کا ملک ہے، اب گرا ہوا لقمہ اٹھا کے کھانے لگے ہیں، یہ کیا محسوس کریں گے؟ مسلمانوں کو روٹی نہیں ملتی، اس لیے گرے ہوئے لقمے بھی اٹھا کے کھا لیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، فرمانے لگے اَأَتْرُکُ سُنَّتَ حَبِیبِی لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، تو کہتا ہے عزت کا معاملہ ہے، چھوڑ دیجئے، لقمہ نہ کھائیے، تجھے عزت کی لگی ہوئی ہے، اور میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال کی سنت کی لگی ہوئی ہے۔
ان بیوقوف غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کیسے چھوڑ دوں؟ ایک صحابی تھے جن کے چہرے پر صرف 2 یا 3 بال تھے، قدرتی طور پر چہرہ خالی تھا بالوں سے۔ کسی آدمی نے کہا 2-3 بالوں کا کیا مطلب، ان کو بھی اکھیڑ دیجئے۔ صحابی تڑپ اٹھے، فرمانے لگے داڑھی مبارک کو دھونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، داڑھی مبارک کو تیل لگانا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، داڑھی مبارک کو کنگھی دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، دھونا ایک سنت، تیل لگانا دوسری سنت، کنگھی دینا تیسری سنت۔ اللہ نے میرے چہرے پر 2 یا 3 جو بال پیدا کیے ہیں ان کو دھو بھی لیتا ہوں، تیل بھی لگا لیتا ہوں، کنگھی بھی دے دیتا ہوں، اپنے چہرے کے 2-3 بالوں کے ذریعے میں نے اپنے محبوب کی 3 سنتوں کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ دوست پوچھتے ہیں دف کے متعلق، دف تو وہ ہے ایک ٹوکرا سا ہو اور اس کے اوپر چمڑا لگا دیا جائے اور اس کو جب پیٹا جائے نا تو ڈب ڈب کی آواز نکلتی ہے، اس میں سر نہیں ہوتا۔ یہ جو ڈھول ہے نا، ڈھول مروجہ، یہ دف کے حکم میں نہیں ہے، خیال کرنا۔ دف ٹوکرا اس کی ایک سائڈ خالی ہو اور اس پر چمڑا لگا دیا جائے اور بوقت جنگ اس کو پیٹا جاتا تھا، جب لکڑی کے ساتھ اس کو مارا جاتا تھا تو ٹھا ٹھا کی آواز نکلتی تھی، دف وہ ہوتی ہے۔ یہ جو ڈھول ہے نا یہ دف کے حکم میں نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اللہ حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔